کچھ لوگ مر گئے، کچھ لوگ شاید ابھی بھی اس وقت بھی کوئی لوگ دنیا سے جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ تھوڑی دیر بعد بھی چلے جائیں گے، ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ قیامت دور ہے، روایات میں بھی آیا کہ قیامت دور ہے، لیکن اس کی دوری جو ہے وہ ہماری نسبت سے دوری ہے، یعنی گویا قیامت ہمیں لگتا ہے دور ہے، دور نہیں ہے۔ رسول خدا سے پوچھا کہ قیامت کتنی دور ہے؟ رسول خدا نے 2 انگلیوں کو ملا کے کہا کہ جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں دور ہیں قیامت اتنی دور ہے۔ لیکن برزخ جو ہے وہ دور نہیں ہے۔ موت ہماری دیر سے نہیں ہونی ہے، ہماری موت ہونی ہے بہرحال، قیامت جب آئے گی سب اٹھائے جائیں گے قبر سے، لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے۔ یہ جو عالم ہے جو مرنے کے بعد کا عالم ہے، انسان ظاہری طور پر تو قبر میں دفناتا ہے، لیکن قبر ایک نماد ہے، ایک جگہ ہے، ایک نشان ہے۔ اصل میں وہ عالم جو ہے وہ عالم برزخ ہے۔ بدن آپ یہاں دفنائیں، بدن تو کچھ عرصے رہتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے کیونکہ خاک سے آیا ہے۔ روح کہاں جاتی ہے؟ روح جہاں جاتی ہے ساری جو ہے وہ محنت اسی کی ہے۔ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہا کہ ہم شفاعت کریں گے تمہاری، مگر ہم قیامت میں تمہاری شفاعت کریں گے، برزخ میں شفاعت نہیں ہے۔ برزخ جو آپ عمل کر رہے ہیں برزخ وہی ہے۔ اب یہ کہ بہرحال کیونکہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم آج کے دور میں ان باتوں کو سمجھنا، کیونکہ ہم مادے میں یعنی دنیا میں اتنے زیادہ گھس گئے ہیں، اتنی زیادہ دنیا ہمارے اندر آ گئی ہے کہ ہم بھول گئے ہیں۔ ہم روز دفنا بھی رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک دن جانا ہے یہاں۔ تو جہاں ہم نے جانا ہے، جس جگہ ہم نے رہنا ہے اور قیامت تک رہنا ہے، قیامت سے پہلے ہم نے وہی رہنا ہے، تو وہاں کے لیے کیا انتظام کر کے ہم جا رہے ہیں؟ یہاں آپ بعض اوقات مثال کے طور پر آپ پہلے پنڈی میں رہتے تھے، پھر آپ نے بولا میں نے کہیں زمین خریدی ہے، پلاٹ لیا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں شفٹ ہوں گے، چلو اچھا گھر بناؤں، اپنے حساب سے بناؤں، آہستہ آہستہ بناؤں۔ کیوں؟ دروازے اچھے ہوں، نل اچھے ہوں، کیوں؟ وہ بھائی رہنا ہے، ایک ہی دفعہ اچھا بناؤں پھر بار بار تو نہیں توڑے گا آدمی۔ تو آپ اتنی محنت کرتے ہیں، لکڑی فلانی ہو، فلانی جگہ ہو، بہرحال جو لوگ ایکسپرٹ ہیں ان چیزوں کے وہ بہتر جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں رہنا ہے، یا یہ تو ایک بہرحال سفر ہے، یا مثال کے طور پر آپ یہاں سے دوسرے شہر جا رہے ہوں، دوسرے ملک جا رہے ہوں، تو اب جہاں جا رہے ہیں تو آپ پہلے سے پریشان ہوتے ہیں، وہاں موسم کیسا ہے، جگہ کیسی ہے، کھانا کیسا ملے گا، مجھے کیا لے کے جانا چاہیے، کتنے دن کا سفر ہے، ہفتے کا سفر ہے، 10 دن کا سفر ہے، کپڑے کیسے رکھوں، سردی تو نہیں ہے وہاں زیادہ۔ یہ ساری چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کیسے رہیں گے وہاں؟ یہ عقل انسان کی کہتی ہے کہ بھی انسان تیاری کر کے جائے۔ تو جہاں ہم نے رہنا ہے اتنے عرصے پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لوگ جو انتقال کر گئے ابھی تک برزخ میں کتنے ہو گئے، کتنے سالوں 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 ہی ہو گئے، کہاں ہے وہ؟ سب برزخ میں۔ تو جہاں اتنا رہنا ہو آدمی نے وہاں کے لیے کیا انتظام کر رہا ہے؟ وہاں پلاٹ خریدا ہے کہ نہیں خریدا؟ وہاں پلاٹ، یہاں تو کارنر کا پلاٹ لیتا ہے آدمی، اچھا ہو، کارنر کا ہو، ہوا آئے، روشنی آئے۔ وہاں کیسا پلاٹ چاہیے؟ وہاں اس جگہ میں کون سی چیزوں کی ضرورت ہے؟ یہ انسان کی عقل اس بات کو مانتی ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ضروری ہے، روح جو ہے وہ وہی رہے گی، کیونکہ انسان روح اور بدن سے مل کے بنا ہوا ہے۔ روح نکل رہا ہے، ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے، روح ہے تو انسان زندہ ہے۔ سب سے پہلے جب انسان کی روح بدن سے نکلتی ہے اس کی شناخت چھین لیتی ہے اس سے۔ کوئی یہی نہیں کہتا کہ فلانا شخص، لوگ کہتے ہیں میت پڑی ہوئی ہے، نام ختم، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے منسٹر ہو، چاہے بادشاہ ہو،
چاہے بڑائی ہو، چوکیدار ہو، کوئی بھی ہو، کیا ہو گیا؟ میت ہو گئی. کیوں؟ ہاتھ لگایا تو غسل واجب ہے. سمجھ لیا آپ نے؟ جتنا اپنے آپ کو بنا کے پھرتا تھا میں ایسا برانڈیڈ پرفیوم لگا کے برانڈیڈ کپڑے پہن کے گھومتا تھا، جیسے ہی گیا غسل میت سے پہلے اگر آپ نے اس کو ہاتھ لگا لیا تو آپ کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. پروردگار اتنا معتبر آدمی تھا. ہاں جب تک روح تھی، جب تک روح تھی، روح لے لی کہانی ختم. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ روح ہے. تو ہم اپنے بدن کو تو بہترین خوراکیں دیتے ہیں، کھانا پینا اچھی جگہ لینی بھی چاہیے. روح کو کیا خوراک دے رہے ہیں؟ اگر روح کو خوراک نہیں دی، اس کو چاہیے، اگر آپ نے اس کو صحیح جگہ سے نہیں دی تو وہ کہیں اور نکل جائے گی. یاد رکھیے، روح کا تعلق بدن سے. اگر آپ نے برزخ کو ٹرائی کرنا ہے زندگی میں تو جب آپ سوتے ہیں روح چلی جاتی ہے کہیں، لیکن تعلق کو چھوڑتی نہیں ہے، بدن سے تعلق رکھتا ہے. جیسے ہی جھٹکا مارتا ہے آنکھ کھل جاتی ہے. کیوں؟ تعلق ہوتا ہے. اگر ہمیشہ نکل جائے تو بس بندہ مر جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کبھی آپ یہاں ہیں، کبھی آپ وہاں ہیں، illusion سا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ کیسے آپ اچانک کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اچھی جگہوں پہ ہوتے ہیں، زیارت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں ہوتے ہیں، کبھی اپنے آبائی جگہ چلے جاتے ہیں، کبھی بچپن میں چلے جاتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ روح کو ٹائم اور سپیس نہیں ہوتا، وہ کہیں بھی جا سکتی ہے. عالم برزخ ایسے ہی ہے. عالم برزخ ایسا نہیں ہے، اس کا میڈیم کوئی اور ہے. بہرحال تھوڑی سی مشکل بات ہے، لیکن بہرحال سننی تو ہے بہرحال ابھی، کیونکہ جانا تو ہے وہاں نا، کہیں نہ ایک دن تو جانا ہی ہے وہاں پہ. تو یہ نہ وہاں جا کے بولے لے اتنے سارے مولانا آتے تھے کسی نے بتایا ہی نہیں ہمیں، تو میں نے کہا چلو ایک دفعہ بتا دو. تو سوچیں عزیزان مولانا، یہ ساری کائنات بنی کس لیے؟ کس لیے 1,24,000 بھیجے؟ کس لیے 12 امام بھیجے؟ کس لیے؟ اس کے لیے. امام حسین علیہ السلام نے قربانی کس کے لیے دی؟ لا الہ الا اللہ. یہ کہاں ہے زندگی میں؟ لقاء اللہ کہاں ہے؟ آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے بتاتے ہیں کہ آخری ایام میں بابا کو اتنی پیاس لگتی تھی، عطش کرتے رہتے تھے. ہم برف ڈال کے پانی ان کو دیتے تھے، پیتے تھے، مگر ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی. ان کا سینہ سیاہ ہو چکا تھا. کون سی پیاس تھی؟ کہا لقاء اللہ کی پیاس تھی، خدا سے ملاقات کی پیاس تھی. اتنا سر سجدے میں ہوتا تھا کہ کوئی آتا تھا کھڑا ہو کے واپس چلا جاتا تھا، سر سجدے سے نہیں ہٹتا تھا. اتنا اپنے وجود میں خدا کے قرب کے لیے تڑپتے رہتے تھے. کہاں سے ملا؟ سب اہل بیت. جس کو یہ دے دے آپ کیسے جائیں گے اللہ تک؟ باب اللہ یہی ہے، ید اللہ یہی ہے، عین اللہ یہی ہے، وجہ اللہ یہی ہے. یہاں آئیں گے تو وہاں جائیں گے. اب یہ خدا کی مرضی ہے، خدا نے نہیں کو دروازہ بنایا. ابھی آنا ہے ادھر سے آؤ، باہر سے نہیں آنا ہے. ادھر ادھر سے میں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں زیارت جامع کبیرہ جو 10ویں امام سے ہمیں تحفہ ملا ہے، معرفت ہے اہل بیت ہے، وہ معرفت امام ہے. زیادہ پڑھ دو تو وہ بھی گھبرا جائے گی. ہم تو ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں، زیادہ پڑھ دیے کہ امام کہتے کیسے ہیں پریشان ہو جائے گی پبلک. امام آسان نہیں ہے، رحمت موصولہ ہے پروردگار کی طرف سے. یہ سب ہوائیں، فضائیں، یہ برکتیں، یہ نیکیاں، پھولوں کا کھلنا، سب امام کے وجود کی وجہ سے. دیکھیں ہماری زندگی کا مقصد کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کی بندگی کے بعد عبادت کی. اور جب انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اسے ولی الزمان کی اطاعت کرنی پڑتی ہے. ہر زمانے میں جو بھی اللہ کا ولی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے امام، اس کی اطاعت ضروری ہے. اس کی اطاعت کے بغیر بندگی نہیں ہو سکتی. ہم جس دور میں زندہ ہیں وقت کا امام ہمارا غیبت کے پردے میں ہے. وقت کسی کو نہیں پتا امام کب آئیں گے، لیکن یہ پتا ہے کہ امام آئیں گے. میں یہ سوچوں کہ امام بہت دنوں بعد آئیں گے تو یہ میرا غلطی ہے، میرا قصور ہے. اگر آپ اپنے دل سے چاہتے ہیں نا امام کو،
تو آپ یہ کہیں کہ مولا ابھی آ جائے، ابھی آ جائے، کل کیوں، پرسوں کیوں، ابھی آ جائیں۔ اب بات یہ ہے کہ میں اگر امام کو ابھی بلاؤں تو تیار بھی تو ہوں، تبھی بلاؤں گا نا۔ کیسے بلائیں گے آپ؟ اپنے دیکھیں ٹیسٹ ٹرائل کریں، پریکٹیکل باتیں ہیں ساری۔ میں تو فلسفہ مجھے آتا نہیں زیادہ پڑھنا، نہ مجھے کوئی اتنا پڑھا لکھا ہوں، میں چھوٹا سا طالب علم۔ سادی سی بات ہے زندگی میں، کسی چیز کے لیے تیار ہوں گے تو منہ سے نکلے گی بات، ورنہ منافقت ہے، منافقت۔ مولا کو بلائیں اور تیار نہ ہو تو پھر کوفہ والے تھے، بلایا مولا کو، مولا تو سچے تھے، آئے، یہ نہیں آئے۔ میں نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ آپ لوگ وہ ہیں، نا، اپنی ذات کو دیکھیں کہ میں چاہتا ہوں امام کو بلانا، کیا میں نے اپنے آپ کو اتنا تیار کیا ہے کہ مولا آ جائیں اور میں چلا جاؤں گا فوراً امام کے پاس؟ کیا میرا موبائل ایسا ہے کہ میں امام کو دے دوں؟ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ والدین کو تو دکھاتے وقت آپ پاسورڈ لگا دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ایسی ہی نا، سرچ صاف کر دیتے ہیں۔ امام کے سامنے کر پائیں گے ڈیلیٹ؟ کس دل سے امام کو بلا رہے ہیں؟ کہاں آئے امام؟ کس کے پاس ہے؟ میرا گھر ایسا ہے، میرے گھر میں احترام ہے بزرگوں کا، میرے گھر میں گناہ تو نہیں ہوتا، کوئی گانوں کی آوازیں تو نہیں آتی، پردہ ہے میرے گھر میں، میرے گھروں کی شادیوں میں محرم نا محرم گیدرنگ تو نہیں ہوتی، کہاں بلائیں گے امام؟ ایسے جانے میں زندگی تھوڑی سی ہے، زندگی کا کوئی بہتر ہے جتنی ہے امام کو دے دے۔